دانی بہت رنگین مزاج، خوشحال اور اچھی سوچ والی ایک بہت ذہین لڑکی تھی۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا میں ماں کا بھی ہاتھ بٹھاتی۔ اسے پینٹنگ کا بھی بہت شوق تھا۔ بانپور نامی گاؤں میں دانی اپنے ماں باپ اور ایک بوڑھی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ گاؤں کی ایک چھوٹے مگر بہت خوشحال گھر میں رہتی تھی۔ دانی کے ماں باپ بہت اچھے اور اس کی دادی دانی پر جان چھڑکتی تھی۔ دانی کی ماں تلما ایک رحم دل عورت تھی۔ وہ نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں سے بھی پیار کرتی تھی۔ سارے گھر کا کام کرتی، سب کا خیال رکھتی اور گھر کو خوب سجاتی رہتی، اور ہمیشہ دانی کے لیے اس کی پسند کا کھانا الگ سے بناتی۔ اور جب دانی اسکول سے آنے والی ہوتی تو اس کی ماں دروازے میں کھڑی ہو کر اس کا راہ تکتی رہتی۔ دانی پڑھتی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی بھی۔ اس سب کے ساتھ ساتھ اسے پینٹنگ کا بہت شوق تھا۔ دانی کا باپ، جس کا نام گنمو تھا، وہ ایک کرائے کی چائے کی دکان پر کام کیا کرتا تھا۔ وہ زیادہ تو نہیں مگر اتنا کما لیتا تھا کہ گھر کی اصل ضروریات پوری کر لے کہ اچانک ایک دن ایسا آیا جس نے دانی کے گھر کی بنیادیں ہی ہلا ڈالیں۔ ہوا یوں کہ ایک دن اس کا ایک دوست شہر سے اسے ملنے آیا جس کا نام تھا ارمل۔ گنمو اور ارمل دونوں ایک سائے دار درخت کے تلے گاؤں کی گرمی کی دوپہر میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں۔ آپس میں گپ شپ کی انہوں نے۔ ارمل میاں، کیا کام کرتے ہو؟ ارمل نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ہم تو مزے میں ہیں یار۔ گنمو، تم سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ گنمو نے کہا، بس شکر ہے، گھر چل رہا ہے، بس کچھ خاص نہیں کما پاتا۔ چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی دانی کو شہر کے بڑے اسکول میں داخل کراؤں، وہ بہت ذہین ہے ارمل۔ ارمل نے کہا، واہ بھائی، انگریزی اسکول؟ گنمو نے حسرت سے کہا، ہاں مگر شاید۔ گنمو نے کہا، گاؤں میں کرائے کی دکان سے اتنی بچت نہیں آتی کہ اپنا خواب پورا کر سکوں۔ پھر ارمل نے گنمو کی بات کاٹ دی اور کہا، یار فکر نہ کرو، میرے پاس ہے ایسا ایک حل جس سے تم اپنے تمام خواب جلد سے جلد پورے کر لو گے۔ دراصل ارمل گنمو کو جوا کھیلنے کا مشورہ دے رہا تھا کہ جوا کھیل کر کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مال کمایا جا سکتا ہے۔ بہرحال گنمو تو ایک سادہ اور شریف آدمی تھا، اس سب سے وہ واقف نہ تھا۔ اس کی تو پوری دنیا اس کا گھر تھا۔ ارمل تو چلا گیا مگر گنمو کے دل سے اس لالچ کا خیال نہ گیا۔ جوئے کے اڈے پر بازی کھیلنے کو نکل پڑا کہ گنمو جیت گیا، کیونکہ اصل میں جوا گنمو نے نہیں کھیلا تھا، وہ تو بس اس کے ساتھ تھا۔ گنمو کو تو جوئے کی بازیوں کا اور ان کاموں کا کچھ علم ہی نہ تھا، مگر ارمل وہ اس سب میں کافی تجربے کار آدمی بن چکا تھا۔ کچھ دن تو یوں چلتا رہا اور گنمو جیتتا بھی رہا، لیکن تلما نے پوچھا کہ یہ پیسے آپ کہاں سے لائے ہیں؟ گنمو نے کہا کہ آج کل بڑے گاہکوں کی دکانوں پر ہمارے یہاں سے چائے اور سموسے جانے لگے ہیں، بس اسی وجہ سے کچھ کمائی زیادہ ہوتی ہے تو مجھے بھی زیادہ حصہ مل جاتا ہے۔ ایک دو بار تو اس نے یہ جواب دیا۔ تلما خوش بھی ہوئی لیکن وہ مطمئن نہیں تھی۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ ارمل صاحب شہر لوٹ گئے۔ اب گنمو کو جوئے کی بازی کا چسکا لگ گیا تھا۔ وہ سمجھا کہ ہمیشہ ایسے ہی آسانی سے جیت لے گا، مگر ایسا نہ تھا۔ وہ کہاوت تو آپ نے بھی سنی ہی ہوگی نا کہ جوا
جو کسی کا نہ ہوا۔ اس کی ساری بازیوں کی جیت کی وجہ اور مل تھا۔ اب وہ جب کبھی بازی لگاتا اور وہ ہار جاتا، روز بروز کی ہار اس کی ذہنی پریشانی کی وجہ بننے لگی۔ خیر، ہوا یوں کہ اب اس نے قرض لینا شروع کر دیا اور قرض لے کر بھی وہ جوئے میں لگانے لگا۔ اب وہ ہار جاتا تھا، گھر میں بھی گمسم رہتا۔ جب بھی اس کی بیوی یا ماں اسے علیحدہ بلا کر اس بارے میں پوچھتی یا ٹال مٹول کر دیتا۔ آخر کار ایک دن تلما کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ وہ بہت روئی اور گنمو سے ناراض ہوئی، مگر گنمو پھنس چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا، تلما اس بات کو دل پر لگا بیٹھی اور بیمار رہنے لگی۔ دن بدن وہ کمزور ہوتی لگی، کیونکہ وہ یہ بات کسی سے بھی بیان نہیں کر سکتی تھی۔ بری ماں کو بتا کر کیا صدمہ دیتی کہ بیٹا ایسی لت میں پڑ گیا، اور دانی ابھی اس قابل نہ تھی کہ اس سے ماں اپنا دل ہلکا کر سکتی۔ وہ تو خود ماں کی آغوش کی محتاج تھی۔ دن بدن وہ کمزور ہونے لگی، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا جب دانی گھر آئی تو گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ وہ گھبرا گئی، جب آگے بڑھی تو ماں کی لاش دیکھ کر گر پڑی۔ اب دادی کی نرم گود کا سہارا باقی تھا۔ ادھر گنمو تلما کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور شراب پینے لگا کہ شاید اس طرح اپنے غم کو بھلا دے۔ گنمو کی ماں اس کی یہ حالت روز بروز نہ دیکھ سکتی تھی نہ چل بسی۔ گنمو اور دانی یہ باپ بیٹی تنہا رہ گئے۔ گنمو تو اپنی ہوش میں نہ رہتا، مگر کوشش اس نے کی کہ وہ یہ سب چھوڑے، مگر اب جب کہ اس کی سعادت کی وجہ سے اس کا گھر ٹوٹ چکا تھا، پیار کرنے والی سمجھدار بیوی چلی گئی، ماں چلی گئی، خود کو وہ قصوروار ٹھہراتا اور شراب اور جوئے میں ڈوبنے لگا۔ گنمو سے دکان بھی خالی کرا لی گئی اس کی اسی حرکتوں کی وجہ سے۔ دانی کا گھر ٹوٹا، سکول چھوٹا۔ اب گنمو کو کہاں کمانے کی ہوش رہی۔ دانی اور گنمو اب تنہا تھے۔ بہرحال دانی نے ہمت کی اور پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام شروع کر دی۔ جو روپے ملتے گھر کا خرچ چلاتی، باقی گنمو کی عیاشی کی نظر ہو جاتی۔ گنمو یہ سوچ کر پیسے لے جاتا کہ ڈبل لاؤں گا، مگر وہ جتنے تھے اتنے بھی واپس نہ آ سکتے۔ خیر، دانی صبر کا دامن تھامے رہی، ہمت سے کام لیتی رہی۔ ادھر گنمو چاہتے ہوئے بھی اپنی نادات کو چھوڑ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنی بری لت کے آگے بے بس ہو چکا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ دانی سے شرمندہ تھا۔ خیر، وقت گزرتا گیا، یوں دانی بڑی ہونے لگی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہی، جب گھر آتی تو وہ گھر کے بھی کام کرتے۔ گنمو نے جن لوگوں سے قرض لے رکھا تھا اب وہ جان کو بھی آ رہے تھے، بے عزت بھی کرتے تھے، اور ان تمام قرض داروں میں جنہوں نے قرض لینا تھا گنمو سے، کلبو نامی ایک سیٹھ کا نام بھی سب سے اوپر تھا، جو کہ مالدار تھا اور گاؤں میں سب اس سے ڈرتے تھے۔ کلبو کی نظر جب دانی پر پڑی تو اس کی آنکھیں ہی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دانی اب بڑی ہو چکی تھی اور بہت ہی خوبصورت، حسین اور نوجوان تھی۔ کلبو سیٹھ نے من بنا لیا اور گنمو سے کہا کہ وہ دانی اس کے حوالے کر دے، اور اس کے عوض میں اسے پیسے دینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر گنمو چاہے تو کلبو اور پیسے دینے کو بھی تیار ہے۔ گنمو کا دل یہ سب سن کر دھک سے رک گیا۔ وہ اپنی بری عادتوں سے تنگ تو تھا، مگر چھوڑ نہ پا رہا تھا نا۔ لیکن جو کچھ بھی تھا، دانی میں اس کی جان تھی، وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ مگر اب وہ پہلے کی طرح طاقتور نہ تھا، بلکہ اور کمزور ہو چکا تھا، بوڑھا بھی ہو چکا تھا۔ شراب، جوئے اور قرضے نے اس کی صحت تو برباد کر دی۔ اس نے صاف انکار کیا اور چلا گیا۔ کلبو کے دماغ پر دانی چھا گئی۔ اب وہ اس کو کسی قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ خیر، گنمو اپنی بیٹی کے ساتھ یہ نہ کر سکا۔ کلبو سیٹھ کے لیے گنمو دانی کو حاصل کرنے کے لیے کھوکھلی ہی صحیح مگر ایک دیوار تو تھا۔ گنمو پریشانی میں کچھ زیادہ ہی پی بیٹھا اور وہ گرا تو ایسا گرا کہ پھر اٹھ نہ سکا۔ یہ وہ صدمہ تھا کہ دانی کو اس کی بڑی دنیا میں اکیلا کر گیا۔ بیچاری دانی اب کیا کرتی؟ بہرحال کچھ وقت گزرا
گھر سے باہر نکلی۔ اب پیٹ تو پالنا ہے نا، کام پر جاتی رہی۔ کلبو سیٹھ نے اب دانی کو اپنا آسان نوالا سمجھا، اس کا راستہ روکا، اس کے پیچھے بندے لگائے، اسے ڈرایا دھمکایا، قرضے کا مطالبہ کیا، مگر دانی چپ چاپ سب کچھ سہتی رہی اور اپنے کام پر جاتی رہی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کام سے آتے ہوئے دانی کو کلبوں کے بندوں نے پکڑنے کی کوشش کی۔ دانی نے جیسے تیسے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ رات کا وقت تھا، واپس آ رہی تھی کہ کلبو سیٹھ کے کچھ گنڈوں نے اسے گھیر لیا۔ دانی زمین پر گر پڑی۔ گنڈوں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا، اب وہ پھنس چکی تھی۔ اتنے میں ایک نوجوان جو بہت خوبرو تھا، جس کا نام ساون تھا، دور سے یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ اچانک سے بھاگا اور دانی کی مدد کو پہنچا۔ وہ خوب لڑا ان گنڈوں سے، مگر جیسے تیسے دانی کو بچا کر لے گیا۔ دانی جو کہ اب بہت ڈری سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ دانی بہت پریشان تھی کہ اب کہاں جائے، اس گھر میں واپس نہیں جا سکتی جو کلبو سیٹھ کی مٹھی میں ہے کہ وہ جب چاہے جس وقت چاہے وہاں حملہ کر دے۔ گھر میں کوئی نہیں، کس کے پاس جا کر پناہ لے، اور اب وہ لوگوں کی روز بروز کی گندی نظروں سے لڑتے لڑتے تھک چکی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا آج وہ اس سے بھی بہت ڈر گئی تھی۔ اکیلی تنہا گھر میں واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ ساون نے دانی سے کہا چلو میں تم کو گھر چھوڑ دوں۔ دانی ابھی اپنی سوچوں میں گم ہی تھی کہ اچانک سے بولی میرا کوئی گھر نہیں۔ ساون خاموش ہو گیا۔ ساون نے کہا چلو۔ دانی نے گھبرا کر کہا کہاں؟ اس نے کہا میرے ساتھ۔ دانی ساون کا منہ تاکنے لگی۔ اس نے من میں سوچا کہ میں اس کے ساتھ کیوں جاؤں، کہیں یہ میرے ساتھ۔ پھر اس نے کہا کہ اس نے تو مجھے بچایا ہے۔ اتنے میں ساون بولا یقین کرو مجھ پر۔ پھر وہ کچھ گھبرائی اور اٹھ کر چل دی۔ سارے راستے دانی خاموش تھی۔ ساون اس گاؤں کا نہیں تھا بلکہ کسی کام سے یہاں آیا تھا۔ وہ ساون کے گھر پہنچتے ہیں۔ ساون اسے گھر کے اندر بھیج کر باہر سے کام کا کہہ کر چلا جاتا ہے۔ اب دانی اس گھر میں جاتی ہے جہاں صرف اس کی ایک بوڑھی دادی رہتی تھی۔ دادی پوچھتی ہے، دانی اپنا ہلکا پھلکا تعارف کرا دیتی ہے تو اس کی دادی اسے سمجھاتی ہے کہ جو ہونا تھا ہو چکا بیٹی، سب کچھ چھوڑو اور آگے بڑھو۔ خیر کچھ دن گزرنے کے بعد دانی بھی اس گھر کو اپنانے لگتی ہے، گھر کی خوب صاف صفائی کرتی ہے۔ کچھ وقت یوں ہی گزرتا ہے۔ ساون دل ہی دل میں دانی کو چاہنے لگتا ہے اور اس کا اظہار کر دیتا ہے۔ دانی بھی اس کی شرافت اور نیکی کو خوب سراہتے ہوئے دل ہی دل میں اسے ہاں کہہ دیتی ہے۔ اب وہ اسے خوب شاپنگ کرواتا ہے، وہ سب خرید کر دیتا ہے جو دانی نے ہمیشہ لوگوں کے گھروں میں حسرت سے صرف دیکھا ہی تھا۔ اب وہ رات تھی کہ ہر طرف خوشی کا سما تھا، ڈھولک بج رہی تھی، گھر سج رہا تھا، مہندی لگ رہی تھی، صبح ہوئی، شادی کا دن آیا۔ اب وہ دونوں بہت خوش تھے اور اپنے گھر میں سکون کی زندگی گزارنے کے لیے پر امید تھے۔ ساون نے دانی کی ہر خواہش پوری کی اور کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم اپنی پڑھائی بھی پوری کر سکتی ہو اور جو چاہو وہ اپنے گھر میں کرو۔ دانی پینٹنگ کرنا بہت پسند کرتی تھی۔ اس نے دانی کو پینٹنگ کا سامان لا کے دیا اور کہا تم خوب پینٹنگ کرو، گھر کو سجاؤ، اپنے سارے خواب پورے کرو، میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ہنسی خوشی رہنے لگے اور اس طرح دانی نے ایک کے بعد ایک ہر پریشانی اور مصیبت کا ہمت سے سامنا کیا اور ان کو آخر ہرا ہی دیا اور یہ آخری بازی دانی نے جیت لی۔ تو ہمت اور صبر یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ ہاری ہوئی بازی کو بھی جیت سکتے ہیں۔